منہ میں گرم راکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ ملتا ہوں، وہ کاٹتے ہیں، میں بھلائی کرتا ہوں، وہ بدی کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، میں تحمل کو راہ دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہتے ہو تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ بھرتے ہو، اور جب تک اس حالت پر قائم رہو گے اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی رہے گی۔ نیکی کا بدلہ نیکی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نامسلموں پر صدقہ کرنا ثواب کا کام نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر یہ حکم آیا کہ ہدایت دینا تمہارا نہیں میرا کام ہے، تم کو بلا امتیاز ہر ایک مسلم غیر مسلم کے ساتھ نیکی کرنی اور اپنی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے، تم کو اپنی نیت کا ثواب ملے گا۔ ارشاد ہوا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا، لیکن اللہ راہ پر لے آتا ہے جس کو چاہے، اور تم جو دو گے خیرات سو اپنے واسطے، اور تم نہیں دیا کرتے لیکن اللہ کی خوشی چاہ کر، اور جو دو گے خیرات وہ تم کو پوری مل جائے گی اور تمہارا حق مارا نہ جائے گا۔ گو یہ احسان کی ایک خاص صورت ہے، مگر اس کی وسعت میں ساری دنیا سمائی ہے۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا اسلام کا وہ اصول جس پر ثواب و عذاب کا دار و مدار ہے۔ جو نیک کام کریں گے ان کو اللہ کے ہاں سے نیک ہی جزا ملے گی۔ قرض کا معاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کے معاملے میں تنگ دستوں پر احسان کرنے کی متعدد صورتیں بتائیں، یعنی مہلت دینا، قرض کا معاف کرنا، اور انسانیت کے ساتھ تقاضا کرنا، اور اس کو ایسا ثواب کا کام بتایا کہ اگر ایک شخص اس کے سوا نیکی کا اور کوئی کام نہ کرے تب بھی صرف یہی ایک کام اس کی مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جس سے موت کے بعد فرشتوں نے سوال کیا کہ تم نے نیکی کا کوئی کام کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں،
فرشتوں نے کہا ذرا یاد کرو۔ اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اگر مقروض فراخ دست ہوتا تھا تو قرض لینے میں آسانی کرتا تھا، اور اگر تنگ دست ہوتا تھا تو اس کو مہلت دیتا تھا یا تنگ دست کا قرض چھوڑ دیتا تھا۔ چڑیا کی بے قراری۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے۔ لوگوں نے ایک مقام پر منزل کیا۔ وہاں ایک پرندے نے انڈا دیا تھا۔ ایک شخص نے وہ انڈا اٹھا لیا۔ چڑیا بے قرار ہو کر پر مار رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اس کا انڈا چھین کر کس نے اس کو اذیت پہنچائی؟ ان صاحب نے ذکر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے یہ حرکت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہیں رکھ دو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں چادر سے چھپے ہوئے پرندے کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کی کہ ایک جھاڑی سے آواز آ رہی تھی، جا کر دیکھا تو یہ بچے تھے، میں ان کو نکال لایا۔ پرندے نے یعنی ان بچوں کی ماں نے یہ دیکھا تو وہ میرے سر پر منڈلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور بچوں کو وہیں پر رکھ آؤ۔ ابر رحمت کا سایہ۔ وہ قریش جنہوں نے 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور رکھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غلے کے ایک دانے کے پہنچنے کے روادار نہ تھے، ان کی شرارتوں کی پاداش میں دعائے نبوی کی استجابت نے ابر رحمت کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا اور مکے میں اس قدر سخت قحط پڑا کہ لوگ ہڈی اور مردار کھانے لگے۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، خدا سے دعا کرو کہ یہ مصیبت دور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا عذر فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور خدا نے اس مصیبت سے ان کو نجات دی۔